یا مسلمانوں کے اندر جتنی بھی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، کوئی شہوات کے فتنوں پر کوئی جماعت نہیں بنی ہے۔ وہ سارے کے سارے جو جماعتیں آئیں، نئے نئے جماعتیں پیدا ہوئیں، نئے نئے گروہ پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے فتنوں کا تعلق شبہات سے ہے۔ شبہات انسان کے عقیدے کو خراب کر دینے والے، باطل اور حق کو خلط ملط کر دینے والے، یہ سارے فکری اور اس طریقے شبہات کے فتنے۔ سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا خوارج، شبہات کی بنیاد پر، روافض آئے شبہات کی بنیاد پر، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ان تمام فرقوں کا تعلق شبہات سے ہے۔ اس لیے دنیا سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ۔ دنیا کے فتنے میں اگر انسان پڑ گیا، لیکن اس کا اگر ایمان اور اس کی توحید اور اس کی سنت وہ ساری چیز سلامت ہے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور نجات پائے گا۔ لیکن ایک انسان شبہات کے فتنے میں پڑ گیا اور شبہات کے فتنے میں پڑنے کو جیسے دین کو چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی، شرک اور بدعات کی اور خرافات کی دلدل کے اندر پھنس گیا، ایسا انسان آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھی رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے اعمال کر لو۔ ایسا وقت آئے گا کہ انسان شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ سارے فتنے شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے انسان دین کو چھوڑ دے گا، توحید چھوڑ دے گا، شرک اور بدعات کے اندر انسان ملوث ہو جائے گا اور گرفتار ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا فتنہ شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ شبہات کے فتنے میں انسان مبتلا ہو کر کے توحید کو چھوڑ کر کے شرک اور بدعات اور خرافات کے راستے کو انسان اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے شبہات کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ اور آج دونوں طرح کے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ شبہات کا فتنہ سب سے زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ مال، اولاد، بیوی، دنیا کے تمام فتنوں سے، اللہ یہ کہ دنیا کے فتنوں میں پڑ کر کے انسان شبہات کے بھی فتنے میں پڑ جائے اور دنیا بھی چھوڑ دے اور ساتھ ہی ساتھ دین بھی چھوڑ دے، تو اسی صورت میں وہ فتنہ انسان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ اور زیادہ اس کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ لیکن دونوں فتنوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے شبہات کا فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ ابلیس جو گمراہ ہوا شبہات کے فتنے میں، کوئی مال کا فتنہ نہیں تھا، وہاں کوئی بیوی کا فتنہ نہیں تھا، وہاں کوئی اولاد کا اور دنیا کا کوئی فتنہ نہیں تھا۔ وہ شبہات کے فتنے میں آ کر کے کہ میں تو بہتر ہوں آدم سے، آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا، اس نے اپنی عقل لگائی اور اس طریقے سے شبہات پیدا کیا اور اس طریقے سے صحیح راستے سے ہٹ گیا اور اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس لیے جو شبہات کا فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں اور آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی، شبہات کے فتنوں سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ سب سے بڑا آج کے زمانے کا بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ہماری نوجوان نسلیں، عورتیں، بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین چھوڑ رہی ہیں اور اس طریقے سے شرک اور بدعات کی دلدل میں جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ انسان اپنے آپ کو شبہات کے فتنے سے بچا کر کے رکھے، کیونکہ شبہات کے فتنوں سے جو بچ گیا وہ انسان اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا۔ ایسے انسان کے لیے کامیابی جو شبہات کے فتنے سے بچ گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان شبہات کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جب تک توفیق نہیں ہوگی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وما توفیق الا باللہ، کہ جو بھی ہمارے پاس توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو پھیر دینے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ۔ اے دلوں کو، نگاہوں کو پھیر دینے والے، تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ آنکھ کے جو پلکیں ہیں ان پلکوں کے جھپکنے تک بھی اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب العالمین تمہارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیرنا. تو نے مجھے ہدایت دی ہے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے، توحید اور سنت کے راستے پر میں گامزن ہوں. اللہ رب العالمین اس ہدایت والے راستے پر سے کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو اس کائنات میں انبیاء اور رسل میں فضیلت کے اعتبار سے دوسرے مقام پر ہیں. سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے. اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا. بتوں کو توڑنے والے ہیں لیکن بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. آپ اور ہم دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، بدعات نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. اگر یہ نعمت آپ سے چھن جائے، توحید کی نعمت اور یہ سنت کی نعمت، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر استقامت کی نعمت، تو اگر یہ نعمت آپ کی چھن گئی تو اسلام آپ کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکے گا. آج اسلام کی بہت ساری شکلیں دنیا کے اندر موجود ہیں. وہ اسلام بھی ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اسلام بھی موجود ہے ایک شکل جو جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، جو حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں. اسلام کی شکل وہ بھی موجود ہے دنیا کے اندر جو صوفیہ، بدعات اور خرافات اور شرک، قبر پرستی جن کی پہچان بن چکی ہے. سینکڑوں اس طرح کی شکلیں اور صورتیں دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن کون سا اسلام آپ کے لیے نعمت ہے؟ وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، وہی فرقہ جنت کے اندر آئے گا جس پر میں آج ہوں، میرے صحابہ ہیں. نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے، آج کے زمانے کا اسلام معتبر نہیں ہے. آج کے زمانے کے اسلام میں بہت سارے شرک اور بدعات اور خرافات لوگوں نے پیدا کر دی. آپ جا کر کے دیکھیں اپنے ملکوں کے اندر، قرآن کے حافظ ہیں، محدث ہیں، صحیح بخاری کے حافظ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے، قبروں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکنے والے، بدعات اور خرافات کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے. قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی، حدیثوں کے حافظ ہیں وہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے. لہذا وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا میں دے کر کے بھیجا، جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، وہ اسلام ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر اس اسلام کو ہم نے چھوڑ کر کے دیگر اسلام کو ہم نے قبول کر لیا جس کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات لوگوں نے داخل کر دیا ہے، اس اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی انسان جنت کا حقدار نہیں بنے گا.